اس ویڈیو میں ہم حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا تذکرہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ آپ کشتی جنگ میں کبھی بھی اور کہیں بھی اور کسی شخص سے بھی مغلوب نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ اپنے مد مقابل پر غالب رہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ معاویہ جس شخص سے لڑے گا معاویہ ہی اس کو پچھاڑے گا۔ سلیم بن عامر خوائری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ملک شام میں بالکل ہی بارش نہیں ہوئی اور شدید قحط کا دورہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نماز استسقاء کے لیے میدان میں نکلے اور منبر پر بیٹھ کر آپ نے حضرت ابن الاسود جرسی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو منبر کے نیچے اپنے قدموں کے پاس بٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اس طرح دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل، تیرے حضور میں حضرت ابن الاسود جرسی کو سفارشی بنا کر لائے ہیں، جن کو ہم اپنے سے نیک اور افضل سمجھتے ہیں۔ پھر حضرت ابن الاسود جرسی رضی اللہ عنہ اور تمام حاضرین بھی اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بارش کی دعا مانگنے لگے اور کہ ناگہاں پچھم سے ایک زوردار ابر اٹھا اور پھر موسلادھار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ ملک شام کی زمین سیراب ہو کر کھیتی سے سرسبز و شاداب ہو گئی۔ حضرت علامہ مولانا جلال الدین مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں آپ کی اس کرامت کو بڑی دھوم سے بیان فرمایا ہے کہ ایک روز آپ رضی اللہ عنہ کے محل میں داخل ہو کر کسی نے آپ کو نماز فجر کے لیے جگایا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے اور کس لیے تو نے مجھے جگایا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے امیر معاویہ، میں شیطان ہوں۔ تو آپ نے حیران ہو کر پوچھا، اے شیطان، تیرا کام تو انسان سے گناہ کرانا ہے اور تو نے مجھے نماز کے لیے جگا کر مجھے نیک عمل کرنے کا موقع دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، میں جانتا ہوں کہ اگر سوتے رہنے میں آپ کی نماز فجر قضا ہو جاتی تو آپ خوف الہی سے اس قدر روتے اور اس کثرت سے توبہ و استغفار کرتے کہ خدا کی رحمت کو آپ کی بے قراری اور گریہ زاری پر پیار آ جاتا اور وہ آپ کی قضا نماز قبول فرما لیتا اور قبول فرما کر ادا نماز سے ہزاروں گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ چونکہ مجھے خدا کے نیک بندوں سے بغض و حسد ہے، اس لیے میں نے آپ کو جگا دیا تاکہ آپ کو کچھ زیادہ ثواب نہ مل سکے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگوئی کرنے کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک بزرگ کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بدگوئی اور عیب جوئی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ان کے منہ سے لمبے لمبے بال نکل کر پاؤں تک لٹک گئے ہیں اور وہ ان بالوں کو اپنے پاؤں میں رونتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ زبان سے خون جاری ہے، جس سے ان کو سخت تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے تعبیر بتانے والے سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا، آپ کے بعض صحابہ علیہ رضوان میں سے کسی صحابی کی بدگوئی اور ان پر طعن کرتے ہیں، اس فعل سے بچیے اور اجتناب کیجیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے فوراً طائب ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔